پروگرام نیوز وائز میں عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھی ایز یوزول زاہد حسین صاحب، عارفہ نور صاحبہ. بات کریں گے پہلے ایم کیو ایم کی. لگتا ایسا ہے کہ الطاف حسین کو معطل کیے ہوئے، ان کو سسپینڈ کیے ہوئے، اس کے بعد ایم کیو ایم کو جن لوگوں کے حوالے کیا گیا تھا تھے تو وہ بھی ایم کیو ایم کے ہی، لیکن ان سے ایم کیو ایم سنبھالی نہیں جا رہی. دو حصوں میں بڑھ چکی ہوئی ہے. ایک حصے نے 8 کے قریب اپنے کینڈیڈیٹ نامزد بھی کر دیے ہیں، اور دوسرے حصے نے، دوسرا جو دھڑا ہے، دھڑا ہی کہہ سکتے ہیں، اس پر حصہ ہی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے بھی 7 امیدوار اپنے نامزد کر دیے ہیں. غالباً کوشش کریں گے یہ ایم کیو ایم کے 2 گھڑے کہ جب تک کاغذات نامزدگی واپس لینے کی جو آخری تاریخ ہے اس کے قریب جا کے شاید معاملات کو طے کر لیا جائے، لیکن اس کے بارے میں حقیقی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، لیکن پتہ نہیں کس طرح کی تبدیلی تھی جس کا ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا. ہمیں نہیں پتہ چل سکا، قوم کو نہیں پتہ چل سکا، عوام کو نہیں پتہ چل سکا، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو پتہ تھا کہ ایک تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، لیکن وہ خاموش تھے اس وقت تک کہ ہمارے ڈان کے رپورٹر فیاض راجہ نے وہ تبدیلی کا ہمیں بتایا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تبدیلی کیا ہے؟ یہ تبدیلی ایسی تبدیلی ہے جس تبدیلی کے نتیجے میں اب کوئی بھی شخص، چاہے وہ بینک کا ڈیفالٹر ہے، چاہے وہ ٹیکس اویڈر ہے، چاہے اس کے واجبات واجب الادا ہیں، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے اس کی بات نہیں ہوگی. وہ تعلیم یافتہ کتنا ہے، تعلیمی قابلیت کیا ہے، وہ اسے استثناء مل چکی ہے. اب وہ بتانے کے مجبور نہیں ہے کہ وہ بتائے، پہلے یہ چیزیں اسے بتانی پڑیں. رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے اسے ضروری تھا یہ تمام چیزوں کا بتانا از خود، جیسے از خود نوٹس نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا، ویسے ہی ان امیدواروں کی یہ ذمہ داری تھی کہ از خود بتائیں کہ جناب میں ڈیفالٹ کر رہا ہوں، جناب یہ واجب الادا چیزیں ہیں، جناب میں یوٹیلیٹی بلز جو ہے نا اس نے ادا نہیں کیے ہوئے، میری تعلیمی قابلیت کیا ہے، میرا ذریعہ معاش کیا ہے، اس سے مستثنیٰ ہو چکا ہوا ہے، استثناء مل چکی ہے، ایگزمپٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ جان بوجھ کے کیا گیا یا ویسے ہی ہوا جیسے ختم نبوت کے اوپر ہوا تھا کہ یہ ایسا ایک امپریشن تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہ بھول ہو چکی ہے، قصدن نہیں کیا، ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، انٹینشنلی نہیں کیا، ان انٹینشنلی ہو گیا. ٹائپوگرافیکل مسٹیک تھی، کلیریکل مسٹیک تھی. اب یہ کس طرح کی حکومت ہے جس کے گڈ گورننس کی بات تو دور کی رہی، گورننس تک کی بات اب شک ہونا شروع ہو گیا ہے. گورننس تک کی بات کیا ہے؟ یا شاید یہ جان بوجھ کے کرتے ہوں گے کہ جب تک بائی دا ٹائم یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا، اس کا اطلاق ہو چکا ہوگا، اس وقت تک اگر پتہ چلے گا تو ہم کہہ دیں گے جی وہ ایک بھول ہو گئی تھی. پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم جائیں گے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو جج بھی حق رکھتے ہیں قانونی طور پر، آئینی طور پر جواب دینے کا. پہلے ہم اپنی ٹاپ سٹوری کرتے ہیں. پہلی کھیپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے میں روانہ کر رہا ہوں. کامران قصوری بھائی کا نام جنرل کیٹیگری کے لیے ان کا پہلا نام ہے. بہادر آباد سے جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے ان میں میرا نام ہے، سینیٹر فروغ نظیم، امین اللہ بھائی کا، زادہ بھائی. جی زاہد حسین صاحب، یہ کوئی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تجربہ نہیں ہے پارٹی چلانے کا، ان کو عادت ہو چکی ہے کہ الطاف بھائی کے ہونے کی ان کو عادت ہو چکی ہے، یا یہ رہا ہے کہ وہ ایک فرد واحد، چاہے وہ پاکستان میں رہا یا لندن میں رہا، اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کا معاملہ دیکھنے میں نہیں آتا تھا. کچھ تھوڑی بہت تو چیزیں ہوتی تھی، لیکن اس طرح کی بات کہ پارٹی واضح طور پر 2 حصوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں، یہ ناگزیر تھا. جو آج کچھ ہو رہا تھا یہ بالکل ایک ایسے ہی تھا جیسے جب ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن علیحدہ ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ الطاف حسین کی قیادت سے انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا. اور جس طرح سے جو ہے ایم کیو ایم چلتی رہی تھی تو اس میں تو ایک شخص کی رائے جو تھی وہ حتمی ہوتی تھی، تو اس قسم کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں بن کے آتی تھی. اب جو ہے ایم کیو ایم جو ہے اس میں کئی لیڈران ہیں. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ فاروق ستار صاحب سب سے زیادہ جو ہے پرانے ہیں، اور ایک لحاظ سے جو اسی لیے ان کو کنوینئر بنایا گیا. دیٹس رائٹ. اصل میں ان کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی حیثیت وہ نہیں تھی جو الطاف حسین کی تھی. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دونوں چیز سامنے آ رہی ہے. ایک طرف تو فاروق ستار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں کنوینئر ہوں
اور میری بات مانی جائے. یہ ان کا پورا لہجہ جو ہے اس پہ آیا ہے کہ ان کی بات مانی جائے. تو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں؟ ہاں لیکن بن نہیں پائیں گے. الطاف حسین نہیں, بٹ آئی تھنک وہ اپنی اتھارٹی اسرٹ کر رہے ہیں. اتھارٹی ایسے اسرٹ کر رہے ہیں. دو ایشوز ہیں نا اس میں. ایک یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کامران ٹسوری کو ٹکٹ ملنا چاہیے, مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایشو صرف ایک سینٹ ٹکٹ کا نہیں ہے. بیسکلی اس وقت فاروق ستار کو لگ رہا ہے کہ وہ اگر اس وقت اپنی بات منوا لیں گے تو ان کی اتھارٹی جو ہے وہ پارٹی کے اوپر اس کا سٹیمپ لگ جائے گا, ٹھپا لگ چکر میں جائے گا. پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے, یہ کہاں کی پارٹی اتنی آسانی سے تو خیر دو حصوں میں تقسیم جو ہو نہیں رہا ہے ہوتی, جو ہو رہا ہے اس وقت اتنی آسانی سے تقسیم تو نہیں ہوتی. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پی 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 پیٹریٹس ایک دم بن جائے گی یا کچھ پی 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 سے, مگر وہ آبویسلی ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے. جو بچائے گی پارٹی کو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں باضابطہ تقسیم, ایک جو ہے ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ فاروق ستار صاحب برنک مین شپ کر رہے ہیں. برنک مین شپ کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا یہ کہ میں اپنی بات میں قائم ہوں اور آخری وقت تک جائے گی بات, جہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر یہ تقسیم ہو جاتی ہے کہ سینٹ کی 4 سیٹیں جو ان کو آنی ہیں وہ شاید بہت کم ہو جائیں گی. اور اس وجہ سے یہ چیز جو ہے پھر میرا خیال ہے کہ آخر میں مجھے لگتا ہے, اب اس کو دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی قسم کی مصالحت ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ مسالت میں تھوڑا سا کمپرومائز ہوگا, لیکن فاروق ستار صاحب نہ ہوئی تو مگر فاروق ستار صاحب لگ نہیں رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی بات دوسری سائڈ کی سننے کو تیار ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فاروق ستار کے ساتھ کوئی اور سینئر لیڈر ایسا جتنا کوئی نظر نہیں آتا. جو سب بڑے نام ہیں زیادہ تر رابطہ کمیٹی کے, وہ دوسری طرف ہی کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. میرے خیال میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سینئر ہیں اور وہ انہی کا حق بنتا تھا بظاہر دیکھا جائے, ورنہ تو انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں تو وہاں پہ پتہ چلے گا. لیکن اتنی ہٹ درمی اگر دیکھا جائے کہ وہ بھی اپنے وہ ایک اصولی موقف لے کے کھڑے ہیں اور دوسرا دھڑا بھی اصولی موقف لے کے کھڑا ہے, اور جو پارٹیوں کے جو کینڈیڈیٹ ہے یہاں سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اصولی موقف کیا ہے نا, اصول تو نہیں ہے, یہ تو پاور اسٹرگل چل رہی ہے. لیکن جو سٹینس لیا ہوا ہے یہ اصولی موقف پہ لیا جاتا ہے, یہ اصولی موقف بالکل بھی نہیں ہے, یہ پاور اسٹرگل ہے اس وقت. بھائی وہ اصولی موقف کہہ رہے ہیں نا, ہم نہیں کہہ رہے. تو آپ ان کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ ہم نے تو اس وقت اس سچویشن کو اینالائز کرنا ہے. دیکھیں کل ساری رات تقریباً وہ میٹنگز کرتے رہے ہیں اس ایشو پہ, تو اصولی موقف تو دونوں طرف ہوتا تو کوئی ہم بھی فیصلہ کر لیتے نا کہ ایک آدمی صحیح کہہ رہا ہے یا دوسرا آدمی غلط کہہ رہا ہے. بٹ اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب کو لگتا ہے کہ ان کی بات ماننی جائے پارٹی میں. انہوں نے اگر کسی پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, جیسے کسی زمانے میں الطاف حسین نے کمال مصطفیٰ پہ رکھا تھا, تو باقی سب کو خاموشی سے یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. جبکہ دوسری طرف کے لیے ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب پارٹی کنسنسس سے چلے گی. ایک رابطہ کمیٹی ہے, وہ رابطہ کمیٹی میں سب جو ہیں وہ ایکول ہیں, برابر ہیں, اور ان سب کو مل کے فروغ نسیم صاحب بھی ہیں, ان کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے کہ جناب یہ ایز اے کنوینئر وہ یہ نہیں کر سکتے جو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو رابطہ کمیٹی ہے اس کا تو ایک مشترکہ طور پہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ ٹل دا ٹائم اگر زیادہ تعداد میں لوگوں نے کیا ہے, کنسنسس آیا ہے, تو پھر وہ ہوگا. ٹکراؤ جو ہے یہ یہی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ناگزیر اس لیے بن کے آتی ہے کہ جیسے کل بات ہو رہی تھی, عارفہ نے کل بات کی تھی کہ ٹرانزیشن کے فیز میں ایم کیو ایم جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں مطلق العنان ایک قائد کے تحت چلتی, جس کا حکم جو ہے وہ سب پہ لازم تھا. تو اب جو ہے وہ ابھی تک جو ہچکولے کھا رہی ہے کہ وہ کلیکٹیو لیڈرشپ میں کیسے آئے, کیونکہ جیسے بات آ رہی تھی کہ یہ سب کے سب ایک ہی اس کے لوگ ہیں. لیکن میرا خیال یہ کہ اس تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں میں, میرا خیال یہ ہے کہ کل کوئی نہ کوئی مصالحت ہو جائے گی. مصالحت اس لیے ہوگی, یہ بھی ایکسپیڈینسی کی بات ہے, صرف ایکسپیڈینسی کی بات ہے. دیکھیں آج جو کچھ ہوا الیکشن کمیشن کے باہر, وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے. الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے آپ نے دیکھا یہ رضا کیا نام ہے ان کا, سبزواری وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جو کہ رابطہ کمیٹی میں تھے. تو وہ جو ہے جو جس طرح سے چیخ کے رو رہے تھے اور گلے لگ رہے تھے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بائنڈنگ موجود ہے. میرا خیال یہ ہوگا. یہ اچھا, یہ آپ دونوں حضرات یہ بتائیں کہ رابطہ کمیٹی کی طرف سے جو نامزد کردہ امیدوار ہیں ان کو اگر آپ جانتے ہیں, یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے, اور جو فاروق ستار نے نامزد کیے ہیں امیدوار, ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جو رابطہ کمیٹی والوں کا ساتھ دے رہا ہے, اور ایم کیو ایم کا دوسرا وہ کون سا حصہ ہے
جو فاروق ستار کا ساتھ دے رہا ہے. تو ان ناموں سے کچھ چیزیں نہیں واضح ہو جائیں گی کہ ایک بڑا حصہ جیسے ایم کیو ایم کو کہتے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے. مجھے آپ یہ پرانے جتنے جیسے آپ اس کو نوٹ کریں جس میں نسرین جلیل کا نام ہوگا, اس میں جو ہے ڈاکٹر فروغ نسیم کا ہوگا, شبیر قائم خانی کا نام ہوگا, فیصل سبزواری کا نام نہیں ہے اس میں, فیصل سبزواری کا نہیں ہے, کشور زہرا کا نام ہے, امین الحق کا نام ہے, امین الحق. یہ اگر 5 دیکھے جائیں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے تقریباً 20 سال سے ایم کیو ایم میں موجود ہیں. اب دوسری طرف چلے ہیں فاروق ستار صاحب کے جو نامزد کردہ فاروق ستار صاحب, اس میں کون سا وہ ٹاورنگ پرسنالٹی ہائی ویٹ ود ان دی ایم کیو ایم کون؟ اس میں وہ والی اس قسم کے نہیں ہیں, لیکن ان میں سے جو 3-4 لوگ جو ہیں وہ بھی پرانے کارکن ضرور ہیں, لیکن ان کا جو ہے جیسے جو ایک لحاظ سے صف اول کے رہنماؤں میں سے نہیں تھے. لیکن سب سے زیادہ جو ہج بن کے آئی وہ کامران تصوری صاحب کی ہے, جن کا جو ہے جو بڑھنا یا جس کو کہتے ہیں رائز ٹو دا ٹاپ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایم کیو ایم کی ٹریڈیشن اور کلچر سے بہت ہٹ گیا ہے. تو یہ کامران تصوری صاحب اس وقت ان کو موقع ملا, وہ بڑا اچھا موقع ملا, مثال بن سکتے ہیں کہ یار میری وجہ سے دراریں پڑ رہی ہیں, بھاڑ میں گئی ہے سینٹ کی ٹکٹ, میں پارٹی بچانے کے لیے اپنے آپ کو ٹکٹ سے مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے. فاروق ستار میں کامران تصوری کی بات کر رہا ہوں, ستار صاحب سے بات کر رہے ہیں, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ فاروق ستار کے لیے یہ اس وقت صرف ایک سینٹ ٹکٹ کا ایشو نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر میں فیصلہ کروں گا, ان کے خیال میں صحیح غلط کی ہم بات نہیں کریں, بٹ فاروق ستار کے لیے ایشو یہ ہے کہ لیڈر میں ہوں پارٹی کا, میں فیصلہ کروں گا اور باقی سب کو ماننا چاہیے. بات کر رہا ہوں وہ اس وقت آگے آ سکتے ہیں, بڑا اچھا موقع ملا ہوا, مثال بن سکتے ہیں. مثال کس چیز کی بن سکتے ہیں؟ مثال تو فاروق ستار اس وقت بنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ تو اچھا اگر ان کے وہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہوں گے تو فاروق ستار انہیں روک رہے ہوں گے, کامران تصوری طریقے سے میں نے سٹینڈ کیا, تو کیا کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ اس سے کچھ مہینے پہلے جب ایک وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد بھی بدمزگی ہوئی تھی, تو فاروق ستار نے بالکل اسی طرح کیا تھا کہ وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پریس کانفرنس کی تھی اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا. بیک ٹریک کرنا پڑا تھا, مگر ایشو یہ ہے کہ فاروق ستار کے لیے اس مرتبہ گھر گئے جی, وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ. اب وہ دوبارہ ناراض ہوئے ہیں تو وہ اس وقت روس کے قائد ہیں کہ روس کے بیٹھنا, روس کے بیٹھنا. الطاف صاحب سے پھر انہوں نے شاید یہ سیکھا ہوگا نا. لیکن الطاف صاحب ناراض نہیں ہوتے, اصل بات یہ ہے کہ آپ جو بات وہ ناراض کر دیتے تھے, خود ناراض نہیں ہوتے. ایک بات سنیں, ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جب آپ نے کامران تصوری کی بات کی تو ایک سرفیس پہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے بنیادی جو اختلافات کی یہ ان کے اوپر گر رہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خود وڈرا ہو جائیں گے. کامران تصوری پارٹی کے اندر جو آئے ہیں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, ان کی کوئی امانگی نہیں ہوگی, وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ دونوں جو ہے برنک طرف جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ فاروق ستار صاحب کو یقین ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کامران تصوری کو لوگ یہ رابطہ کمیٹی والے جو ہے تسلیم کر لیں گے اور باقی پھر یہاں سے کمپرومائز ہو سکتا ہے. ان کو کیسے لگتا ہے یہ کس طرح وہ محسوس؟ اس لیے کہ ایک حقیقت یہ اس بات کی بھی ہے کہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے 25, 30, 40 سال سے لوگ اس پارٹی کے اندر ہیں, مشکلات بھی جھیلی تھی, اور ان کو ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ جو ہے اس پارٹی کو ایک لحاظ سے جب آپ کی تقسیم ہوئی تھی لندن کی اور یہاں پہ, تو ان کو برقرار رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یونائٹڈ ہو کے چلیں. مجھے لگتا ہے کہ جو دباؤ جو ہے اور جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں فاروق ستار, وہ یہی ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اندر یہ کہ اگر پارٹی ٹوٹ گئی پھر کیا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس چیز کو اسی چیز کے لیے وہ دونوں دھڑوں میں سے کوئی سائن نظر آ رہے ہیں کہ پارٹی بچانے کی ایفرٹ ہو. دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ ایک تو سائن سب سے بڑا یہ ہے کہ دے کنٹینیو ٹو ٹاک. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہو گئے, آپ الگ چلے جائیں, ہم الگ چلے جائیں. انہوں نے نامینیشن پیپرز جمع کروانے کے بعد پھر یہ بات کی ہے کہ ہم بات کرتے رہیں گے, ابھی وقت ہے, فائنل ڈیٹ ابھی نہیں گزری, سو ڈیڈ لائن تک وہ کوشش پوری کرتے رہیں گے. اور وہی جو بات ظاہر 3 طلاقیں نہیں دی ہیں انہوں نے. نہیں, اور زاہد صاحب کی جو یہ بات ہے کہ دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے, اور دونوں سائڈ پہ ہے. آپ 3 دفعہ نہیں کہتے, 2 دفعہ کہتے ہیں, پھر اس کو فی الحال 1 دفعہ بھی نہیں پاز دے دیتے ہیں, فی الحال 1 دفعہ کہہ کے پاز دے دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, پہلے اس دفعہ ابھی تک نہیں کہا ہے, 1 طلاق بھی نہیں کہی ہے, جس کو کہتے ہیں سپریشن سی لگ رہی ہے, کشیدگی ہے. اچھا, میں نے تیاری کر لی ہے پہلی بریک لینے کے لیے, اور آپ کی اجازت میں خیال شامل حال ہو گیا تو بہتر ہے. ناظرین, یہ تو یہاں تک رہی بات سینٹ کی ٹکٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم کے 2 دھڑوں میں تقسیم ہونے کی بات.
ہم بات کریں گے پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹیرین ہے، جب وہ پارلیمنٹیرین کے پارلیمنٹ کے لیے امیدوار نامزدگی جب ہوتی ہے تو اس میں کچھ ایسی تبدیلی کر دی گئی ہے جس سے ہر قسم کا شخص وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکے گا، لیکن اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ وہ جو تبدیلی کی میں بات کر رہا تھا، وہ تبدیلی پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے رپورٹر ہیں ڈان کے فیاض راجہ صاحب، ان کی ایک رپورٹ دیکھ لیں۔ الیکشن کمیشن سے حاصل کی گئی تفصیلات کے مطابق سینٹ اور قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں ڈرامائی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ سینٹ الیکشن کے لیے ترتیب دیے گئے کاغذات نامزدگی میں انکشاف ہوا ہے کہ عوامی نمائندوں کو رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ بینکوں سے قرضے معاف کرانے والے حالیہ سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ گیس، بجلی، ٹیلی فون بلز ڈیفالٹر بھی سینٹ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے، جبکہ فوجداری مقدمات کا سامنا کرنے والے اور ٹیکس چور بھی انتخابات لڑ سکتے ہیں۔ موجودہ پارلیمنٹ کی جانب سے بنائے گئے 2017 کے انتخابی اصلاحات ایکٹ میں انتخابی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں کئی بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ کاغذات نامزدگی فارم سے قرضہ معافی اور یوٹیلیٹی بلز ڈیفالٹرز کا خانہ ختم کر دیا گیا ہے۔ فوجداری مقدمات، نیشنل ٹیکس نمبر اور ٹیکس ادائیگی کی تفصیلات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ امیدواروں کی تعلیمی قابلیت اور ذریعہ معاش کا خانہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں سینٹ انتخابات کے کاغذات نامزدگی میں مذکورہ بالا تمام شرائط شامل تھیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی میں تبدیلیاں پارلیمنٹ میں موجود ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر کی ہیں۔ فیاض راجہ، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ آپ نے رپورٹ دیکھی عارفہ، اب کوئی بھی کاغذات نامزدگی داخل جمع کرا سکتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو کیسے ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کسی نے شور نہیں مچایا، نہ پی ٹی آئی نے، نہ پی 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 نے، کیونکہ سب کا اس میں فائدہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کانوں کان خبر نہیں ہوئی، سب نے مل کے فیصلہ بھی کر لیا، اگری بھی کر لیا اور اس کو پاس بھی کر دیا۔ اور ایک جو دوسرا ایشو تھا جس کے اوپر ان کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل رہا تھا اور ان کا کوئی اس میں فائدہ یا نقصان نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر پی ایم ایل این کو لتاڑ دیا، چھوڑا نہیں، بخشا نہیں۔ اور یہاں انہوں نے بالکل اٹ واز جسٹ کمپلیٹ سائلنس، کیونکہ یہ صرف رولنگ پارٹی کو اس سے اس کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جتنی جماعتیں ہیں اگر ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو وہ لانا چاہتے ہیں اور پہلے ان وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں لا سکتے تھے، اب وہ ان کو لا سکیں گے۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی میں پاس کیا گیا ہے، اور یہ بل جو ہے یا تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے یا وہ بات مجھے زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اپنے سب کے مفاد ایک ہوں۔ لیکن اس میں دیکھیں نا، اس میں جو چیز آئی ہے کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہوگا جو اس میں تبدیلی آئی ہے۔ اس میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ آپ کو جو ڈیفالٹر کیا ہے وہ اب آپ کو خانہ پور نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے یوٹیلیٹی بل جو ہے نہیں ادا کیا۔ اور بہت ایسا ہوتا ہے، ماضی میں 3-4 کیسز ایسے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ جب آپ یہ خانہ بھرتے تھے تو اس میں پھر چیک کیا جاتا تھا کہ کیا آپ نے تمام کلیئرنس، آپ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ لا کے دینا پڑتا تھا کہ آپ نے بجلی کا بل ادا کیا ہے، آپ نے گیس کا بل ادا کیا ہے، آپ ڈیفالٹر نہیں ہیں، اس قسم کی تمام چیزیں دینی پڑتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہے آپ یعنی اسکروٹنی جب پیپرز کی ہوتی تھی نامنیشن کی، اس وقت تک جو ہے الیکشن کمیشن اس وقت بھی اپنے آپ کو یہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے اہلی اور نااہلی کا فیصلہ کر لیتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے اس کے اندر ایشو، سوری میں صرف جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ، کہ اس وقت آپ کا جو رائیول کینڈیڈیٹ تھا جو آپ کا، وہ آبجیکشن کر سکتا تھا کہ بھئی انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے اور یہاں نہیں شو کیا، یا ان کی ڈگری میں کوئی پرابلم ہے، اور یا ان کے کوئی کرمنل کیسز ہیں، محروم کر دیا گیا، تو وہ بھی اب اس لیول پہ ای سی پی کے سامنے وہ آبجیکشن نہیں ریز کر سکتا۔ غالباً اب وہ یہ سارے آبجیکشن جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد ریز کیے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ابھی بھی الیکشن کمیشن کے سامنے ایسی کئی اعتراضات پڑے ہوئے ہیں جو 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اسمبلی ختم ہونے والی ہے لیکن اس کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ جب یہ لوگ بات جو سیاستدان کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، الیکشن میں اہل لوگوں کو آنا چاہیے،
تو یہ تمام چیزیں بنیادی طور پہ چیز رکھتی ہیں. آپ نے ہر چیز پھر عدلیہ پہ چھوڑ دیا ہے. اب جو ہے عدلیہ یہ فیصلہ کرے گی کون اہل ہے کون نااہل ہے. پھر وہی بات آ رہی ہے جس میں آگے چل کے ہم اس پہ شاید بات بھی کریں گے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ان بنیادی چیزوں پہ ہم جو ہے اس کو کریں گے تو لوگوں کا جمہوریت پہ جو ہے ویسے ہی اعتماد کم ہوتا جاتا ہے اور کم ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے جب یہ خبر چھپتی ہے تو ایک عام ووٹر جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ پاورفل ہیں, آپ انفلوئنشل ہیں, آپ نے چوری بھی کی ہے, آپ نے اپنی بل کی ادائیگی بھی نہیں کی ہے, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ یہاں کے نمائندہ منتخب ہو سکتے ہیں, اور جب نمائندہ منتخب ہوتے ہیں تو پھر آپ جو وزارت بھی لے سکتے ہیں. اچھا, ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی, ہم نے اس گفتگو کنٹینیو کرنا, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے. چھوٹا سا بریک لے کے پھر اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی, اس پہ وہی کہ پارٹیز کا جب انٹرسٹ ہوتا ہے تو کیسے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہی جب بل انہوں نے فائنلائز کیا تھا تو پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کر دیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کیا. جی آئی نے ڈسینٹنگ نوٹ ڈالا کہ جی آپ نے یہ کیوں بیچ میں ایشو ڈالا ہے کہ اگر 10% ووٹس جو ہیں وہ عورتوں کے نہیں ہوں گے تو الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گا. مگر اس پہ کسی نے یہ بھی نہیں کیا کہ کوئی ڈسینٹنگ نوٹ ڈال دیتے, کوئی اعتراض اٹھا دیتے. اگر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ ہم میڈیا کیا کر رہا تھا, میڈیا کو بھی تو نہیں پتا چلا کتنے نہیں. تو ہم نے تو آج سٹوری ڈان ٹی وی نے کر لی نا, ڈان ٹی وی نے کر لی نا, تو ہم ہائی لائٹ بھی تو کر رہے ہیں نا. آج آیا, لیکن دیکھیں میڈیا کو ہماری تو رسپانسبلٹی ہے ہائی لائٹ کرنے کی. جب پتا چلے گا تو ہائی لائٹ ہو گیا ایشو. یہ جب ٹیبل ہوا ہوتا ہے تو اس کی کاپیاں ہمارے میڈیا پرسن کے پاس ہوتی ہیں. کیوں نہیں خبر چھپی اس وقت, یہ تو ایشو نہیں ہے نا. ایشو یہ ہے کہ ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہر وقت یہ ماتم کرتی رہتی ہیں کہ ان کو ایک کنسپریسی کے تحت ان کا امیج خراب کیا جاتا ہے, ان کی نیت پہ شک کیا جاتا ہے, ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, ان کے اوپر یہ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. تو ایک اگر پروسیس تھا, صحیح تھا, غلط تھا, جس میں کسی قسم کی کوئی ٹرانسپیرنسی آ سکتی تھی, وہ جب آپ خود ہی کوئی دباؤ ہوتا تھا, کوئی دباؤ ہوتا تھا, اٹس اے وے آف بینگ ٹرانسپیرنٹ. ٹیکس کا معاملہ ہے, اس میں سب چیزوں کے بعد جو ہے اب ایک اور چیز اس میں سے ہٹا دی گئی جس کا ہم نے ذکر پہلے نہیں کیا تھا. پہلے آپ کو NTN نمبر دینا پڑتا تھا, اس کا مطلب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو NTN نمبر ملتا ہے. وہ بھی ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے بھی اتنی زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے پارلیمنٹ میں کہ جو ہے ایک رپورٹ تھی کہ 75% جو ہے وہ آپ کے پارلیمنٹرین جو کہ امیر ترین لوگوں کے فہرست میں آتے ہیں وہ اپنا ٹیکس ریٹرن بھی فائل نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اب جو ہے اس کے مطلب جو بھی تھوڑا بہت دباؤ ہو سکتا تھا وہ بھی ختم ہو کے رہ گیا. اب بات وہیں پہ آتی ہے رہ کے کہ جو ہے ایک اور چیز بھی میرے خیال ہم نے اس پہ بات نہیں کی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر الیکشن کو ہم فیئر فری بنانا چاہتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہتے ہیں تو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک آٹونومس ادارہ بنتی ہے لے کے. اب جو ہے وہ اسی کے بل کے بعد ایک اور بات بھی آتی ہے کہ وہ اس کی اٹانومی بھی کم سے کم بن کے آئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا جو بھی آپ نے ایک لا بنایا ہے اس کے تحت جو رول جو ہوتے تھے وہ جو ہے الیکشن کمیشن خود ترتیب دیتی تھی. اب وہ بھی اگر آپ نے لے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات بھی ہوتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کم کرتے جا رہے ہیں. اس کا اصل جو چیز جو مجھے لگتی ہے جو کہ شاید یہ لوگ اراکین نہیں سمجھ رہے ہیں, شارٹ ٹرم پہ اپنے فائدے کے لیے سوچ رہے ہوں گے, لیکن لانگ ٹرم پہ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ دیکھیں جمہوریت نام ہوتا ہے ایک ریپرزنٹیشن کی, تو وہ اس میں آپ کو کم از کم اکاؤنٹیبلٹی کا ایک حد تک اس پہ ہونا چاہیے. وہ آپ نے ہر چیز ریموو کر دی. اور وہی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹیرینز کو خود اپنی کرنی پڑے گی تاکہ کوئی اور نہ کرے. نواز شریف صاحب نے سب سے بڑی غلطی یہی کی کہ جب پینما کا ایشو اٹھا تو اگر وہ اس کو پارلیمنٹ میں آنے دیتے جیسے کہ PPP چاہ رہی تھی تو شاید اس وقت یہ سچویشن نہ ہوتی جو اس وقت ہے. مگر وہ خود اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت نہیں, بٹ دیکھیں نا انہوں نے وہ سپریم کورٹ لے گئے تھنکنگ کہ وہ سپریم کورٹ کیونکہ لے کے جا رہے ہیں. نہیں, وہ بالکل لے کے گئے سپریم کورٹ, اور نواز شریف اور PMLN ہی لے کے گئی, وہی اس کے لیے رسپانسبل ہیں. اور اگر وہ نہ یہ غلطی کرتے اور وہ پارلیمنٹ میں آتے تو شاید آج یہ لائف ٹائم کی ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ تو نہ اٹھا ہوتا نا.
پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو حل کرتے، پارلیمنٹیرینز کو اپنا کرنا چاہیے. اور جو اس نے ٹرائل میں جانا ہی جانا تھا. دو چیزیں ہیں، اگر پارلیمنٹ میں بھی وہ چیز آتی تو الٹیمیٹلی اس نے ٹرائل میں جانا ہی جانا تھا. ٹرائل میں جاتے یا بعد میں جاتے، پھر اسی پروسیس میں آپ کو دوبارہ جانا ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کریں. جو سویلین انسٹیٹیوشن، جو الیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، وہاں آپ اپنا پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا شروع کریں. اور ای سی پی کے اندر یہی بات جو زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے فار ایگزامپل پی کے اندر ایسٹس جو ہیں ان کی لسٹ سالانہ جو بھی سارے ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں. وہ جو دیتے ہیں اس وقت کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہاں جو جاتی ہیں ایسٹس کی ڈیکلیریشنز، اس کو کوئی آپ مانیٹر کرنے کا، اس کو دیکھنے کی کوئی پاورز دیتے ای سی پی کو. آپ نے تو اٹھا کے دوسری طرف وہ کر لیا جو لا پاس کیا. تو آپ بیسکلی میسج کیا بھیج رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو ایسٹس کی. اس میں دیکھیں پارلیمنٹ کی ایک اور خامی نظر آتی ہے اس تمام چیزوں میں. ابھی خیر آپ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لاز میں اتنے لیکوناز چھوڑ دے جاتے ہیں جس کا آگے چل کے پھر ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی حیثیت بھی کھوتی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ آج انہوں نے یہ کر تو دیا ہے، لیکن آئندہ چل کے جب یہی چیزیں کیسز سامنے آئیں گی کسی بھی ممبر کے متعلق، کسی بھی اگر کوئی بھی الیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ، تو اس کے متعلق جو چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پھر یہی ہوگا کہ جو میڈیا کے اندر جو ہے یہ کہا جائے گا کہ یہ فلانا شخص جو ہے اتنا بڑا ڈیفالٹر ہے، فلانا شخص نے جو ہے وہ اپنے جو ہے انکم ٹیکس نہیں بھرا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جو وقت یا وقار جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا یا آپ کی جو ریپرزنٹیٹیوز کی، اس کی حیثیت کیا رہتی ہے لے کے؟ کیونکہ سارا پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسیپشن. آپ کو بریک لینی ہے، وہ بریک لینی ہے، وہ ان کی ایکسپریشن سے پتہ چل رہا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں ججز عدلیہ، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ جو 62(1)(f) ہے اس کے تحت جو نااہلی ہے اس کی مدت کا تعین کرنا وہ ذرا بڑی مبہم سی شک ہے، وہ بڑی ایمبیگوٹی ہے اس میں، یعنی کہ بڑا مشکل سا فیصلہ ہو جائے گا مدت کا تعین کرنا. جوڈیشری کو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے اور فوراً پارلیمنٹ کے پاس بھیج دینا چاہیے. بڑا کنٹروورشل ایشو ہے، یہ بڑے گندے ہو چکے ہیں آگے، ان کو اور گندہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کو فوراً جوڈیشری کے پاس بھیج دینا چاہیے. بس میں نے کہہ دیا، اب آگے آپ بولے. ظاہر نہیں بات بالکل صحیح ہے، لیکن حکم صادر فرمایا یا آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ ایک پارلیمنٹ دیکھیں اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو ایک دو تین چیزیں جو کہ پھر وہی کورٹ کے سامنے آ جاتی ہے. جب یہ جسٹس عظمت سعید صاحب کا ایک اس میں ایک وہ تھا ریمارک تھا آج کے اس میں، جو ظاہر کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 62(1) کی ایف کی مدت کیوں نہیں لکھی گئی. بات یہی آتی ہے کہ آپ کو موقع ملا تھا. 18th امینڈمنٹ جب ہو رہی تھی تو بہت ساری چیزوں میں ترمیم کی گئی تھی، اور اس میں جو ہے جب یہ آئی تھی بات تو خود پی ایم ایل این کی طرف سے اس کو اپوز کیا گیا تھا. پہلے یہاں تک بات آئی تھی کہ کچھ پارٹیز میں مجھے پتہ ہے یہ پی 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 کی طرف سے اور ایک دو پارٹیوں کی طرف سے اور بھی بات آئی تھی کہ آپ جو ہے یہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو 62 اور 63 میں الف اور ایف کا جو اضافہ کیا گیا تھا صادق و امین کا، اس کو ختم کیا جائے. تو وہ موقع تھا جہاں پہ آپ اتنی ساری چیزیں کر رہے تھے تو آپ کو اس وقت کر لینا چاہیے تھا. بات وہی آتی ہے نا عارفہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کے سامنے بھیج دینا چاہیے. یہ موقع پارلیمنٹ کے اندر تھا اور پارلیمنٹ نے جان بوجھ کے اپنی مصلحت کے تحت ان چیزوں کو اگنور کیا. پارلیمنٹ نے نہیں کیا، لیٹس بی کلیئر، پی ایم ایل این نے نہیں. پارلیمنٹ سے مطلب یہ ہے میجورٹی پارٹی تو وہی ہے نا. بات یہ کہ جب میجورٹی پارٹی کرتی ہے تو لا تو اسی کے تحت بنتا ہے نا. تو اس میں یہ تھا کہ سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس میں وہی بار بار بات کر رہا ہوں کہ اس میں بلکہ مخالفت کی تھی پی ایم ایل این نے کہ ہم جو ہے صادق امین کا
ایک تلوار بھی لٹک رہی تھی کہ جو ہم اگر کریں گے تو باقی مذہبی جماعتیں شروع ہو جائیں گی. تو جب آپ اس لحاظ سے مصلحت پسندی کریں گے تو آپ جو ہے پھر اسی چیز کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. تو شکار اب ہو گئے نا, اب غلطی سے سیکھ لیں اور اب اس کو پارلیمنٹ میں ہی ایڈریس کریں. کیسے پھر دوبارہ آپ ایک کہتے ہیں پارلیمنٹ نے اپنی دیکھیں زاہد صاحب, یہ کوئی پہلی غلطی ہوئی ہے, بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ڈیموکریسی از اے ورک ان پروگرس. غلطی بہت بڑی ہوئی پی ایم ایل این سے اور ان کو اس کی سزا بھی بہت بڑی ملی ہے. مگر اب دیکھیں زاہد صاحب, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جوڈیشری کو کنٹروورشل ایشوز میں نہ ڈالنا چاہیے, نہ ان کو پڑھنا چاہیے. اچھا, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب اگر ہم پہ تنقید, مجھے بول لینے دینا, تنقید کے اوپر بات جا رہی ہے نا, مجھے بات تو مکمل کر دینے نا. بات یہ ہے کہ اب پھر جوڈیشری اس میں جو بھی فیصلہ کرے گی تو وہ فوراً کنٹروورشل ہو جائے گا. اگر وہ اس کلاز کو رکھیں گے تو مصیبت, نہیں رکھیں گے تو مصیبت. اچھا, اب بات آپ کی بالکل صحیح. پارلیمنٹ کو خود مسئلہ حل ایک بات کرنا سنیں. چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں نا, یہ اس کو ایک لحاظ سے کانٹیکسٹ میں بھی ذرا دیکھیں, یہ سوال کیوں آیا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں آیا تھا اس کے سامنے. اس کی ایک وجہ ہے کہ 2 نااہلیاں ہوئی ہیں. ایک بات یہ جمالی صاحب کے زمانے نہیں, ایک بات سنیں نا, یہ کس کی بات کریں, 2 کیسز جو آئے ہیں, نواز شریف صاحب کا اور جو ہے جہانگیر یہ ترین کا, دونوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے. لیکن ایک اس میں دونوں میں ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا کہ یہ ان کی مدت کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے ایک ایمبیگوٹی جو تھی, وہ اس میں ایمبیگوٹی یہ تھی کہ جو ہے کیا لائف سینٹنس ہونی چاہیے یا جو ہے وہ آپ ایک مدت مقرر کریں. تو یہ خود بخود ایک لحاظ سے سپریم کورٹ کے احاطے میں آئی ہے بات کہ جب یہ 1-2 فیصلے ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور تقریباً 20 پٹیشن اس میں داخل ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے اس کو کریں. پرانی بھی ہیں زاہد صاحب, یہ آئی تھنک یہ جو بینچ تھا نا یہ انور ظہیر جمالی کے زمانے میں بنا تھا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جوڈیشری کو کنٹروورشل کرنے کی بجائے نہیں ہوا, ہو جائے گا نا, جب جو بھی اس میں فیصلہ آئے گا یہ پوری دنیا میں روایت رہی ہے. اچھا, اس کو ججز اور عدلیہ کہتے رہے ہیں کہ جناب ابہام ہے, جوڈیشری نے خود بھی نشاندہی کی ہے. جوڈیشری کا یہ کام بھی ہے کہ ابہام کی طرف نشاندہی کرے کہ ایمبیگوٹی ہے. مگر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے. 2 کیس آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں جس کا فیصلہ ان کو کرنا ہے. اچھا, ججز اور بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں. بالکل وہ کہیں کہ وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, ان کو لا کو کلیریفائی کرنا. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیں کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جس طرح کے بیانات ہم پہ داغے جا رہے ہیں اس کا ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں قانونی طور پر. یہ یہاں پر بھی آپ وہی بات کریں گے, میں تو وہی بات کروں, آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اس ایشو پہ. اس پہ بھی آپ وہیں پر ہیں, میں تو کس پہ بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, میری بات یہ ہے کہ میری اپنی رائے ہے اس پہ, جس پہ میں لکھا بھی تھا کہ جو ہے بنیادی طور پہ ججز کو جتنا کم بولنا چاہیے پبلک میں زیادہ بہتر ہے. ججمنٹ صرف آپ زیادہ کریں, جس میں اگر آپ, یہ بات صحیح ہے کہ جو آج صورتحال ہے اس میں پرووکیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. یعنی جو اگر پہلی پاکستان میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ کھڑے ہوئے جلسے عام میں جو ہے اس قسم کی باتیں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نکال دیں گے, ہم اس کو کر دیں گے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس سے کوئی اعتراض وہ نہیں کر سکتے, انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے اگر ججز بھی اسی سطح پہ آ جائیں تو پھر مسئلہ نہیں آنا چاہیے. سیاستدانوں کا اپنا میدان ہوتا ہے, ججز کا اپنا ہوتا ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ سیاستدان جتنی بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کے میدان میں آ کے کوئی کھیلے تو جس کو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے اسے احتیاط کرنی چاہیے. آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی. عبدالستار خان کو اجازت دیجیے, کل تک کے لیے خدا حافظ.